اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام استخارہ اور وظائف ایک بار پھر لے کے آپ کی خدمت میں بریک کے بعد حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں، ایک بار پھر میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے لائیو پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، آپ کال کر سکتے ہیں، پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں استخارے کے حوالے سے یا وظیفے کے حوالے سے۔ اب میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ چند کلمات استخارے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون فرمانیے، کہاں سے؟ میں اپنا پہلی بار فون کر رہی ہوں، میں اپنے لیے دو استخارے کرانا چاہتی ہوں۔ جی، وضاحت کر سکتی ہیں کس حوالے سے استخارہ میری بہن؟ میرے بچے جو ہے میرے خاوند کے پاس ہے، اس کا 4 ویک کے بعد میری کورٹ کی ہیئرنگ ہے، اس میں مجھے بچے پکے ملیں گے کہ نہیں؟ بچے ملیں گے یا نہیں؟ جی، میرے حق میں فیصلہ ہوگا، بچے پکے مجھے ملیں گے کہ نہیں؟ جی اچھا، استخارہ میری بہن جو کام آپ کو کرنا ہے اس حوالے سے ہوتا ہے، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے لیے استخارہ نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ یہ نیت کر سکتی ہیں کہ یا اللہ فیصلے کا انتظار کروں، اس میں میری رہنمائی فرما، اور میں قبلہ سے گزارش کروں گا آپ کے لیے استخارہ دیکھیں، پھر انشاءاللہ دوسرے استخارے کی طرف چلیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بسم اللہ نیت کیجئے۔ بسم اللہ قبلہ، اللہم صلی علی محمد صلی اللہم صلی علی محمد۔ بہرحال جی مشکلات تو ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ پر کرم کرے، توبہ استغفار کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ امید ہے میری بہن آپ نے سنا ہوگا، اور دوسرے استخارے کے حوالے سے اگر تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ دوسرا یہ میرا استخارہ ہے کہ جو ان کا باپ ہے وہ کسی عورت کے ساتھ ہے، جی، وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے؟ جی اچھا، یہ تو استخارہ تو نہیں ہو سکتا، اگر وہ اگر وہ شادی یا نکاح کر چکے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بہرحال میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو کوئی وظیفہ بتائیں۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ جی آپ پڑھا کریں یا لطیف ہو 129 مرتبہ، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیہ کریمہ کی۔ دونوں وظیفے کا میں ٹی وی کا آواز نیچے کیا ہوا ہے، میں فون بند کر رہی ہوں دونوں وظیفے۔ جی روزانہ جو ہے نماز کے بعد تسبیح کیا کریں، ایک تو آیہ کریمہ پڑھا کرنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک تسبیح، اور ایک تسبیح یا لطیف ہو یا لطیف، اس کی تسبیح کیا کریں، اور خدا سے دعا کریں خداوند عالم آپ کے حال پر رحم فرمائے۔ الہی آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ قبلہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام میرے بھائی، کون فرما رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میرا نام سید علی ہے، میں دہلی سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے، بسم اللہ۔ مجھے ایک استخارہ کرانا چاہتے تھے اور ایک وظیفہ چاہیے۔ جی بسم اللہ، وضاحت کر سکتے ہیں کس حوالے سے استخارہ ہے علی بھائی؟ وظیفہ ہے وہ میرا بزنس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کچھ دعا چاہیے مجھے۔ بزنس چل نہیں رہا یا شروع نہیں ہو پا رہا؟ چل نہیں رہا۔ چل نہیں رہا، بسم اللہ بسم اللہ۔ اور استخارہ میرا ایک استخارہ کرانا چاہتا ہے ابھی۔ کس حوالے سے استخارہ کرانا چاہ رہے ہیں؟ وہ بزنس کے بارے میں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے لیے تو دعا ہی ہے۔ قبلہ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، بزنس کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بڑھانا چاہتے ہیں، گھٹانا چاہتے ہیں، کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، پھر استخارہ ہوئے گا۔ اور جو ہے نا کاروبار چل نہیں رہا تو اس کے لیے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 لکھ کے وہاں پر دکان پہ یا جو بھی آپ کی جگہ ہے وہاں پر لکھ کے لٹکائیں اور اس کو پڑھا بھی کریں۔ سورہ المائدہ 5واں سورہ آیت نمبر 114، اور صدقہ خیرات بھی دیا کریں زیادہ۔ جی فرمائیں، بولیں علی بھائی۔ جی
فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ میرا استخارہ میں کرا سکتا ہے؟ کس وجہ سے بزنس بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، بسم اللہ، نیت کریں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں نیت ایک ہو، کروں یا نہ کروں کی نیت نہ ہو، کیونکہ جو آیت آئے گی وہ ہمارے لیے واضح نہیں ہوگی. ایک نیت کریں جو آپ کا دل کرتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ. یا علی مدد مولا علی. یہ اس کو اور مزید سوچ سمجھ لیں، ذرا دیکھ لیں کہ اس علاقے میں جہاں پر یہ آپ کا کاروبار ہے کہ وہ جو بڑھانا چاہتے ہیں اس کی وہاں پر ضرورت بھی ہے یا نہیں. ابھی تو فی الحال مشکلات ہی لگ رہی ہیں. جی اچھا امید ہے علی بھائی آپ نے سنا ہوگا قبلہ فرما رہے ہیں کہ ابھی آپ کے لیے مشکلات ہی ہیں. اگر آپ کاروبار کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو تھوڑی سی جانچ پڑتال اور کر لیں. جیسا کہ قبلہ نے فرمایا تھوڑی سی مارکیٹ ریسرچ جو ہوتی ہے اس کو ضرور کریں کہ علاقے میں آیا کہ اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری بہن کون فرما رہی ہے کہاں سے؟ میں نام نہیں بتانا جی چاہتی ہوں. بسم اللہ فرمائیے. استخارہ نکلوانا تھا ایک. وضاحت کر سکتی ہیں میری بہن کس حوالے سے استخارہ ہے؟ بس زندگی کے بارے میں کچھ آگے کے لیے نا کوئی سکون کے لیے کوئی نکلوانا تھا استخارہ. سکون کے لیے؟ جی جی جی. اللہ خیر کرے. کیا ہو گیا؟ حالات کی بہتری کے لیے. جی جی اچھا ٹھیک، حالات کی بہتری کے لیے. قبلہ آپ کیا فرمائیں گے اس استخارہ لیے؟ کچھ کروانا ہے تو اس بارے جی ایسا ہے کہ میں فون رکھ دیتی ہوں، آپ مجھے ٹی وی پہ بتا. اچھا اس کے لیے دعا ہوگی میرے خیال سے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے اللہم صلی اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک بے شک. آگاہی پیدا کر لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون اطمینان اور سکون مل سکتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ 589 ٹائم پڑھا کریں یا ارحم الراحمین، اللہ اکبر، یا ارحم الراحمین، اللہ اکبر. یا ارحم الراحمین. اول و آخر دروشی 3 دفعہ پڑھیں. آپ سے جی استخارہ کس وجہ سے؟ وہ میری بہن استخارہ جب آپ کوئی استخارہ جی آپ کوئی جب کام کرنے کے لیے قدم اٹھاتی ہیں، استخارہ اس کے لیے ہوتا ہے. فیوچرسٹک باتوں کے لیے استخارہ نہیں ہوتا ہے کہ آیا میری زندگی بہتر ہوگی یا نہیں، بچوں کی شادی ہوگی یا نہیں. ہاں جی آگے زندگی کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں کہ بہتر ہوگی. آپ کی زندگی انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، عالم سے نہ پیدا کریں. دعا کریں انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت شکریہ. قبلہ ایک اور کالر ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی اچھا کال نہیں ہے. قبلہ تھوڑی سی استخارے کے حوالے سے وضاحت فرما دیں. جی کرتے ہیں کہ استخارہ جو ہے جی وہ اس کام کے لیے ہوتا ہے جی جو آپ کرنے جا رہے ہیں. جی جو ایکشن، جو کام، جو قدم عمل اٹھانا ہے. جی ہاں. آپ نے کرنا ہے، جو قدم اٹھانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہوتا ہے. جزاک اللہ. قبلہ ایک اور کالر ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن. جی میں نام نہیں بتانا چاہتی لیکن میں استخارہ کروانا چاہتی ہوں جائز کام کے لیے. تو اگر پاسبل ہو تو میرا استخارہ کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. وضاحت میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ نعوذ باللہ ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے، بس صرف ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا کہ استخارہ بنتا بھی ہے یا نہیں. جیسے اس سے پہلے ہماری بہن نے کال کیا تو انہوں نے صرف فیوچر کے لیے پوچھا کہ میرا فیوچر کیسا ہوگا، تو اس کے لیے استخارہ نہیں ہوتا. جو قدم آپ کو بڑھانا ہے کام، فیصلہ لینا ہو اگر تو پھر جی اگر کوئی فیصلہ ہے، اگر آپ شک میں ہیں کہ آیا میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اسی کے لیے استخارہ ہوتا ہے. لیکن واجب کام نہیں ہونا چاہیے، شرعی کام ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ استخارہ کر سکتی ہیں. جی بسم اللہ. نیت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نیت ایک ہو، کروں یا نہ کروں کی نیت نہ ہو، کیونکہ جو آیت آئے گی وہ ہمارے لیے واضح نہیں ہوگی. آپ نیت کریں اور میں قبلہ سے گزارش کروں گا آپ کے لیے استخارہ دیکھیں. جی بسم اللہ قبلہ. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد بسم اللہ واللہ اکبر جل جلالہ. جی یہ آپ کے آنکھ میں منع آ رہا ہے ابھی فی الحال. امید ہے میری بہن آپ نے سنا ہوگا قبلہ نے فرمایا آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے.
اس کام کو جو آپ نے سوچا ہے، جی جو آپ نے نیت کی تھی جس حوالے سے، وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، وہ کام نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے آپ کے حق میں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون فرمانی ہے، کہاں سے؟ ہاں میں لندن سے، میرا نام فرزانہ ہے. میں کس طرح کرنا چاہتی ہوں شادی کے فیصلے میں شادی کرنا چاہتی ہوں ایک انسان سے، تو یہ اچھا ہوگا یا؟ ماشاء اللہ جزاک اللہ. قبلہ نے جیسے پہلے بھی فرمایا ہے کہ جو شادی رشتہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ نیت ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں یہ رشتہ قبول کرنا چاہتی ہوں، اس میں میری رہنمائی فرما. ٹھیک ہے، اور میں آپ نیت کریں اور میں آپ نیت کریں اور جی آپ جی بسم اللہ. نہیں ہو سکتا ہے یا کون سا استخارہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اس میں شادی کروں یا نہ کروں، اس میں جی یہی یہ رشتہ قبول کرنے والی بات ہے. ابھی آپ نے انگوٹھی وغیرہ تو نہیں تبدیل کی نا؟ ہاں اوکے، میں نیت کرتی ہوں. جی ٹھیک ہے، بسم اللہ. نیت کریں کہ یا اللہ میں یہ کروں نہ کروں والی بات ہو رہی ہے. جی نہیں کروں نہ کروں نہیں ہوتا ہے. جی جو آپ کو کرنا ہے وہ کریں، نیت کریں. جو جس کی طرف آپ کا دل مائل ہے وہ کریں بات کہ میں اس رشتے کو قبول کرنا چاہتی ہوں، اس میں میری رہنمائی اور مدد فرما. ٹھیک ہے جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. قبلہ اللہم صلی اللہ صلی اللہ محمد اللہ اکبر جل جلالہ. اس کو جی مزید ابھی سوچے سمجھیں، ابھی فی الحال بہتری نظر نہیں آئی تو دوبارہ پھر کروا سکتی ہیں استخارہ، ذرا مزید تحقیق کریں. جزاک اللہ. امید ہے میری بہن آپ نے سنا ہوگا قبلہ نے فرمایا ابھی آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، اگرچہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ رشتہ اچھا ہے تو بیچ میں صدقہ خیرات کر کے مہینے ڈیڑھ بعد آپ دوبارہ بھی استخارہ نکلوا سکتی ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. قبلہ ہماری بہن نے جو پہلے فون کیا تھا انہوں نے دوبارہ فون کیا، میرے خیال سے وہ سمجھ یا سن نہیں پائیں پوری طرح. وہ جو آپ نے بتایا کہ 589 ٹائمز پڑھنا ہے. یا ارحم الراحمین. جی بسم اللہ. یا ارحم الراحمین. بسم اللہ. سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار مجھ پر رحم فرما. الہی آمین. 589 ٹائم پڑھا کریں تاکہ آپ کی مشکلات حل ہوں. اللہ کا خصوصی آپ پر کرم ہو انشاءاللہ. الہی آمین الہی آمین. اور خواہ میں دل میں شک و شبہات پیدا نہ کریں، انشاءاللہ فیوچر اچھا ہی ہوگا. اگر آدمی پہلے سے اس طرح سے مائنڈ میک اپ کرنے لگے کہ یا اللہ پتہ نہیں کیا ہو، تو پھر وہ آدمی جو ہے وہ اسی طرف سوچتا ہے تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں. بالکل نا امیدی کفر ہے. بس اللہ آپ کے حق میں بہتر کرے گا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی اچھا کو ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. میری بہن کون فرمانی ہے، کہاں سے؟ السلام علیکم جی، میں کافی دیر سے بیٹھی ہوں جی انتظار میں. بسم اللہ فرمائیے. آپ کو امام باقر علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی مبارک ہو. خیر مبارک. جزاک اللہ. ہاں جی فرمائیے. ہاں جی یہ ابھی بتا رہے تھے آپ سے پہلے چینل پہ کہ لیلۃ الرغائب میں نوافل ادا کرنے ہیں، تو اس میں نا وہ انہوں نے ایک آیت بتائی تھی کہ یہ بھی آپ پڑھیں 70 مرتبہ نا رب اغفر، تو وہ میں لکھ نہیں پائی ذرا نا. رب اغفر لی تو وہ ذرا اگر دوبارہ سے کون سی نماز کس کے پروگرام میں تھی؟ جی میری بہن کون سی نماز تھی؟ یہ لیلۃ الرغائب میں 12 رکعت نوافل ہیں. کس پروگرام میں کیا تھا اسی سے پوچھیں. کس پروگرام کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آپ سے پہلے ابھی ادھر عابدی صاحب کے پروگرام میں. جی اچھا چلو کل آئیں گے پھر دوبارہ. جی اچھا میری بہن اصل میں قبلہ کے پاس وہ معلومات نہیں ہیں جو آپ کوشچن پوچھ رہی ہیں، لیکن کل عابدی صاحب انشاءاللہ پھر ہوں گے، تو اگر آپ ان سے پھر کانٹیکٹ کرنا چاہیں اسٹوڈیو میں تو آپ پھر کال کر سکتی ہیں اور وہ پوچھ سکتی ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. قبلہ ایک اور کال ہے انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون فرمانا ہے، کہاں سے؟ جی میں نے آگے فون کیا تھا میں اپنے بچوں کے بارے میں، تو خاوند کے بارے میں وہ وظیفہ جو میں بھول گئی ہوں کتنی بار پڑھنا ہے کتنی بار نہیں، مجھے ٹی وی پہ ذرا بتا دیں.
جی کون سا وظیفہ میری بہن تھوڑی سی بتائیں مجھے وضاحت وہ کریں. پڑھا کریں یا غیاثل مستغیثین. بچوں کے بارے میں پوچھا تھا میرے حق میں فیصلہ ہوگا کہ جی اچھا جی اچھا جی اچھا سنیں جی یا غیاثل مستغیثین 4052 مرتبہ پڑھا کریں، ہر روز پڑھیں 41 دن. یا غیاثل مستغیثین. یہ مجھے نہیں آتا، میں آیت کریمہ یہ نہیں، مجھے قرآن نہیں آتا، میں قرآن نہیں پڑھ سکتی. یہ قرآن نہیں آتا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو سیکھیں. یا غیاثل مستغیثین. جی زیادہ نہیں ہے آیت، اتنا بڑا ہے نہیں ہے جی، اتنی بڑی آیت نہیں ہے، چھوٹا سا ہی 2-3 لفظ ہیں. اس کو آپ نے پہلا بتایا تھا اس استغفار پڑھو. جی جی تو پھر آپ نے بتایا تھا کہ یا ودود پڑھو. جی ایک بار پھر میرا استخارہ کر کے دیکھ لیں، پھر مجھے بتا دیں. ایسے نہیں ہوتا. کس چیز کا استخارہ علم جو ہے نا جی، وہ موضوع تبدیل ہو، کوئی اور بات اس میں ڈالی جائے جی پھر ہوتا ہے استخارہ. تو ایسا نہیں ہے کہ جب تک ٹھیک نہیں آتا استخارہ ہی نکالتے رہیں کہ بھئی وہ ہمارے حق میں بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے، اس مولانا سے نکالا ہے، پھر دوسرے سے نکالا ہے، پھر تیسرے سے نکالا، جب تک ٹھیک نہیں آ جاتا اس وقت استخارہ ہی نکالتے رہیں. ایسا نہیں ہے، استخارہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے اس میں آپ کا اور نقصان یا ہوگا. اس میں کوئی اپنی تبدیلی کریں، موضوع چینج کریں. آپ ہی کا نقصان ہوگا میری بہن. اگر آپ کو منع آ رہا ہے تو آپ بار بار اس کو نہ دکھلوائیں، کیونکہ اگر درمیانہ آ بھی گیا اور اگر آپ نے اس کو کر بھی لیا تو نقصان آپ ہی کا ہے. تو پریشان نہ ہوں، اللہ پہ توکل کریں. اگر منع آ رہا ہے تو آپ کے حق میں ہی بہتر ہے، اس لیے منع آ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. قبلہ ایک اور کالر ہے، انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون جی فرمائیے. جی میں نے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا جی فرمائیے کہ میری امی کی ٹانگوں کو کچھ ہے کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، لیکن چل نہیں سکتی وہ. اچھا لیگز میں پرابلم ہے. جی اچھا جی اچھا. آرتھرائٹس ہے؟ جی آرتھرائٹس ہے؟ جوڑوں کا درد ہے؟ نہیں جوڑوں کا درد بھی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. اچھا بس نا وہ جب زمین پہ رکھتی ہے نا پاؤں تو اٹھا نہیں سکتی. اچھا ٹھیک. تو میں نے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ استخارہ ذرا کر کے بتائیں کہ ان پہ اثرات ہیں یا کوئی جنات کا اثر ہے کہ کیا ہے. اللہ نہ کرے، اس طرح سوچے بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. صرف دعائیں ہیں جو وظیفہ قبلہ سے میں گزارش کروں گا آپ کو. جی میں عرض کروں کہ آپ صبح کی نماز پڑھ کے سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کریں درود شریف کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ اکبر. اور بعد میں درود شریف پڑھیں. سبحان اللہ. تو 100 مرتبہ پڑھا کریں تو اس میں معنی یہی بنتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اور اس کے بعد لا حول ولا قوت، ہر قوت اور ہر طاقت اسی ذات سے ملتی ہے. تو آپ کو یہ جو پرابلم ہے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو قوت اور طاقت اسی ذات سے ملتی ہے اور اسی کا ذکر صبح آغاز کیا کریں. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ. اور میں نے ایک اور بات پوچھنی تھی. جی فرمائیں. کہ میں نا کافی عرصے سے دکان چلا رہی ہوں، تو پچھلے 8-10 سال سے نا کچھ خرابی پیدا ہو رہی ہے دکان میں. جی اچھا. کافی بری طرح. کچھ تو یہ کہ خون کی شیٹیں پڑی ہوئی ہیں دیواروں پہ، دروازوں پہ، اور کچھ کپڑے ہیں جو میں بیچ رہی ہوں ان پہ. تو اس کا کچھ بتائیں کہ اس کا کیا عمل کرنا چاہیے. اچھا کوئی بلی ولی تو نہیں آتی، کوئی چوہا وہا ہو جس کو اس نے مارا ہو تو خون کے چیٹے؟ نہیں جی نہیں، وہ اتنی اوپر تو نہیں دیواروں کے اوپر چڑھ سکتا. اچھا اچھا. ہاں قبلہ آپ کیا فرمائیں؟ بند ہوتے ہیں. جی ٹھیک. جی قبلہ آپ کیا فرمائیں؟ جی 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 ٹھیک. جی آپ رکھ دیں، میں بات بتاتا ہوں. جی آپ ٹی وی سے سنیں. جی بسم اللہ. اللہم صلی اللہ. اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہے نا جی آیت الکرسی اور کل اعوذ برب الناس، کل اعوذ برب الفلق، وہ پڑھ کے نا اپنے گھر کے چاروں کونوں میں، یعنی پانی پر پڑھیں پہلے آیت الکرسی کو اور ان 2 سورہ کو پڑھ کے پانی پر دم کریں اور اپنے وہ مکان اور دکان کے چاروں کونوں میں اس کا چھڑکاؤ کریں. انشاءاللہ بہتر. بسم اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا. امید ہے آپ کو آپ کا جواب ملا ہوگا. قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مقصود شمشید عرض کر رہا ہوں واٹ فورڈ ہے. جی السلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. بسم اللہ. ایک بہن پوچھ رہی تھی، وہ دراصل عابدی صاحب کا پروگرام تھا،
पोस्ट में कमर्शियल। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई आदमी इस्तिखारा करता है, मालूमाती लिहाज से पूछ रहा जी हूँ बिस्मिल्लाह, मैं, जी मैंने बिस्मिल्लाह, वैसे बिस्मिल्लाह। किया नहीं ना, जी अगर इस्तिखारा करता है और वो आ जाता है तो क्या उसका वजूब हो जाता है कि उसे को वो काम करना ही चाहिए? क्या नहीं। वाजिब की हद तक चला जाता है या वो छोड़ भी सकता है? बहुत जी मेहरबानी। जी बहुत शुक्रिया जी शाह जी। बात यह है कि जब इस्तिखारा इंसान देखता है तो वजह वो ही उसके लिए कोई हुक्म शरई नहीं बन जाता कि ज़रूर उस पर अमल करना है। ये तो खुद इस्तिखारा देखना कोई वाजिब तो है नहीं, एक मुस्तहब सा अमल है। और फिर ये है कि जब आप एक इस्तिखारा देख लेते हैं तो उस पर चाहे अमल करें चाहे ना अमल करें, यानी वाजिब नहीं हो जाता कि उस पर अमल करना है, हुक्म शरई नहीं है, बेशक। ठीक है। लेकिन अखलाकी तौर पे जब आप एक चीज़ पूछ रहे हैं और आपके लिए वो चीज़ आ गई तो उस पर अमल करना चाहिए, बहुत ठीक है जी। बहुत खूब। अच्छा, अगर अमल नहीं करेंगे तो बाद में कोई नुकसान वगैरह होता है तो फिर उसका शिकायत नहीं, हाँ। शिकायत ना करें और ना ही उसका उस तरह से अजर है कि जब आपने एक काम पूछ लिया, अल्लाह तबारक ताला से सच्ची नीयत के साथ पूछा, परवरदिगार मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए बेहतर है या नहीं है, तो फिर अगर वो कुछ आ गई बात, मना नहीं। इशारा हो गया जी तो मना हो गया, फिर भी किया तो अब वो जो नुकसान होगा फिर उस पर गिला शिकवा ना करें और अजर की उम्मीद ना रखें। वैसे अगर कोई इंसान काम करता है तो उसको नुकसान चीज़ होता है और उस पर सब्र कर लेता है, अल्लाह अजर देता है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिला होगा। किबला एक और कॉलर जी। उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन फरमा रही है, कहाँ से? मेरा नाम हेना है और मेरे एग्जाम है, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। माशाल्लाह। तो मैंने सहारा करवाना कि मैं इस एग्जाम में पास हो जाऊंगी। मेरे अच्छा। ये एग्जाम इस साल का आखिरी है तो फिर जी मुझे जी यूनिवर्सिटी जी। जाना है। लेकिन जब आप मेहनत कर रही हैं तो आप परेशान क्यों हैं? अल्लाह तो उसका बस सिला परेशान देता है है। इसलिए कि पहले जो है मैं रह गई थी तो मुझे अब दोबारा एक साल और यानी दोबारा स्टडी करनी पड़ेगी। अभी मैं और ज्यादा परेशान हूँ कि ये साल पता नहीं क्या होगा। तो इस्तिखारा परेशानी में दिमाग ना लगाएं, पढ़ाई में दिमाग लगाएं, इंशाल्लाह बिल्कुल सब बेहतर होगा। बहरहाल मैं किबला से गुजारिश करूंगा आपके लिए कोई वजीफ़ा बताएं, इसके लिए इस्तिखारा नहीं होगा क्योंकि फ्यूचरिस्टिक बातों के लिए मेरी बहन इस्तिखारा नहीं होता, आया मैं पास होंगी या नहीं होंगी, मेरी ज़िंदगी आगे बेहतर होगी या नहीं। लेकिन अगर बहुत शुक्रिया, जी कोई वजीफा बता दीजिए। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। किबला मेरी बहन परेशान है इम्तिहान के हवाले से, अच्छा। तो वो कहती हैं कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि कल इंशाल्लाह सारे करिश्मे हो जाएं। बिस्मिल्लाह। नहीं, कौन सा कोई ड्राइविंग का? नहीं ड्राइविंग नहीं, वो इम्तिहान है कि पढ़ाई वाला इम्तिहान है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो कह रही है मैं लास्ट ईयर भी जो है वो किसी वजह से रह गई थी तो उसके लिए परेशान है। जी बिस्मिल्लाह। एक तो ये है कि जब आप इम्तहान देने जाएं 2 रकात नमाज पढ़ें, अल्लाहु अकबर, नमाज हाजत, सुभान अल्लाह। और उसके बाद जब इम्तहान में पहुँचें तो एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करें अल्लाहु अकबर। और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमर नसीर, नसीर, सुभान अल्लाह, इसको पढ़ें। और कुरान मजीद में सूरा काफ है, 18वां सूरा, उसकी आयत नंबर 10 है, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्य लना मिन अमरिना रशदा। परवरदिगार मेरे लिए अपनी रहमत भेज और मेरे अमर जो है, जो मेरा काम है, उसमें रुश्द व नमू और कामयाबी दे। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। किबला एक और कॉलर उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं बात कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह फरमाइए। मौलाना साहब से मेरा सलाम कहना और मैंने अपना केस जमा कराना, उसके लिए मैंने इस्तिखारा कराना था, अभी करा दूँ या मैं थोड़ा वेट कर लूँ? क्या जमा कराना है? केस जमा कराना है तो अच्छा। फिर उसकी नीयत करें कि परवरदिगार मैं अभी यानी इसी महीने केस जमा कराना चाहता हूँ, मेरी रहनुमाई फरमा। ठीक है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला इसी महीने का मतलब कल से 1 मई यानी शुरू हो रहा है ना। जी बिस्मिल्लाह, जी इसकी बात हो रही है। ठीक है, बिस्मिल्लाह।
जी अच्छा है, ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर, खुदा आपकी मदद फरमाए। इलाही आमीन। तो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करके जमा कराएं। अल्लाह अकबर जल्ल जलालहू। क़िबला एक और कॉलर जी। उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा क़िबला हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आपका प्रोग्राम इस्तिखारा और वज़ाइफ जारी सारी है। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ने के बाद।